میچ ریفری اینڈی پائیکرافٹ کو ہٹانے کے مطالبے پر پاکستان کرکٹ بورڈ اپنے سخت موقف پر قائم۔ ایشین کرکٹ کونسل نے معاملہ سلجھانے کی کوششیں شروع کر دی ہیں۔ ذرائع کے مطابق پاکستان کو تجاویز پیش کر دی گئی ہیں۔ تفصیل جان لیتے ہیں، نمائندہ سما قادر خواجہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی قادر خواجہ، یہ معاملہ کیا سلجھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ دیکھیے، پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے وہ اپنے سخت موقع پر برقرار ہے، جبکہ ذرائع نے بتایا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ یہ کہتا ہے کہ ریفری کو نہ ہٹایا گیا تو پاکستان بقیہ میچز نہیں کھیلے گا، اور اینڈی پائیکرافٹ کے معاملے پر پاکستان نے تجاویز پیش کی ہیں، جبکہ ایشین کرکٹ کونسل معاملہ سلجھانے کی کوششوں میں مصروف ہے، اور معاملے کو سلجھانے کے لیے یہ بھارتی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ درمیانی راستہ نکالنے کی کوشش کی جا رہی، جبکہ صرف پاکستان کے میچز سے پائیکرافٹ کو ہٹایا جائے، یہ اے سی سی کی تجویز ہے، جبکہ پاکستان کے میچز میں رچی رچرڈسن کو ریفری بنانے جانے کا امکان ہے، جبکہ پاک بھارت میچ کے دوران ہونے والے واقعات کے پیش نظر پاکستان نے میچ ریفری اینڈی پائیکرافٹ کو ہٹانے کا مطالبہ کر رکھا تھا، جبکہ بھارتی میڈیا ابھی یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ آئی سی سی نے جو ہے وہ آفیشیل طور پر اینڈی پائیکرافٹ کو ہٹانے کا جو مطالبہ تھا وہ مسترد کر دیا۔ لیکن ابھی آج کا دن جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے ایشیا کپ کے حوالے سے، کیونکہ پاکستان کرکٹ بورڈ اس موقع پر قائم ہے کہ پاکستان اگلے کوئی میچز نہیں کھیلے گا جب تک جو میچ ریفری اینڈی پائیکرافٹ ہیں ان کو عہدے سے نہیں ہٹایا جاتا۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ لاہور کی ضلعی انتظامیہ نے سیلاب سے نقصانات کی رپورٹ جاری۔ 5 تحصیلوں کے 26 موضوعات متاثر ہوئے ہیں۔ سیلاب سے مجموعی طور پر 82,952 افراد متاثر ہوئے ہیں۔ تفصیلات جان لیتے ہیں، نمائندہ سما عثمان علیم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عثمان بتائیے، ضلعی انتظامیہ نے جو رپورٹ جاری کی ہے اس میں کیا بتایا گیا ہے مزید؟ جی بالکل، ضلع انتظامیہ لاہور کی رپورٹ کے مطابق لاہور میں سیلاب سے 26 موضوعات متاثر ہوئے، جس میں تحصیل سٹی کے 4، راوی کے 9، علامہ اقبال کے 5 اور رائیونڈ کے 7 اور تحصیل واگا کا 1 موضوع جو ہے وہ شامل ہے۔ مجموعی طور پر 82,952 افراد سیلاب سے متاثر ہوئے۔ 7,888 افراد کو محفوظ مقامات تک پہنچانے کے لیے ٹرانسپورٹ کی سروسز دی گئی، جبکہ 36,658 افراد کو نکال کر محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ سیلاب سے 3 افراد زخمی ہوئے، جبکہ کوئی ہلاکت رپورٹ نہیں ہوئی۔ سیلاب کے باعث لاہور میں ایک روڈ کو نقصان پہنچا، جبکہ نہ کوئی چھت گری، نہ بند ٹوٹا اور نہ ہی کوئی پل گرا۔ سیلاب کے پیش نظر لاہور میں 17 میڈیکل کیمپس جو ہیں وہ قائم کیے گئے، جس میں 16,967 افراد کو میڈیکل کیمپس میں طبی سہولیات کی فراہمی کی گئی۔ لائف سٹاک کے 26 ویٹرنری کیمپ میں 18,921 جانوروں کو طبی سہولیات بھی دی گئی۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ صدر استحکام پاکستان پارٹی اور وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کا کیچ بم دھماکے میں 5 جوانوں کی شہادت پر اظہار افسوس۔ ملک کی سلامتی کی خاطر جانیں قربان کرنے والوں کو سلام عقیدت پیش کیا۔ ایکس پر پیغام میں وفاقی وزیر عبدالعلیم خان نے کہا کہ جذبہ ایمانی اور شوق شہادت سے سرشار فوجی جوان قوم کے سر کا تاج ہیں۔ شہداء کی قربانیاں قوم کے تحفظ کی ضامن ہیں اور ہم ہمیشہ ان کے ممنون رہیں گے۔ وفاقی وزیر کا مزید کہنا تھا کہ جوان بیٹوں کی شہادت پر پاکستان زندہ باد کہنے والے والدین انتہائی عظیم ہیں۔ ہم شہداء کے بلند درجات کے لیے دعا گو اور غمزدہ خاندانوں کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ فتنۃ الخوارج اور ان کے سہولت کاروں کے خاتمے کے لیے ادارے دن رات مصروف عمل ہیں۔ دہشت گردوں کو ان کے ٹھکانوں سمیت نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ ایف آئی اے اینٹی کرپشن سرکل کی جعل سازوں کے خلاف کارروائیاں۔ اسلام آباد میں جعلی کاغذات کی مدد سے کروڑوں روپے کے پلاٹس کی ملکیت بدلنے والے 4 ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ سما کے نمائندہ خصوصی قمر المنور سے مزید جان لیتے ہیں۔ جی قمر صاحب، کیا تفصیل ہے آپ کے پاس؟ جی ایف آئی اے اینٹی کرپشن سرکل جو انہوں نے یہ کارروائی کی اور 4 ملزمان جس میں 3 سابق سی ڈی اے کے ڈائریکٹر رینک کے افسران شامل ہیں، ان کے خلاف یہ مقدمہ درج کیا گیا، جس میں ابتدائی طور پر لاہور کی ایک رہائشی خاتون کی درخواست پر یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے، جس میں 500 گز کے جو ہیں 5 پلاٹس ایسے تھے جن کے ڈاکومنٹس کے بغیر جو ان کو ٹرانسفر کیا گیا تھا، اور رحیمیت خان کا ایک رہائشی تھا، اس کے پاور آف اٹارنی جو جمع کرائی گئی تھی وہ بھی جعلی جمع کرائی گئی تھی۔ سی ڈی افسران نے علم ہونے کے باوجود جو ہے ملکیت کی تبدیلی کا کام جو ہے وہ جاری رکھا اور اس کو اس دوسرے شخص کے نام ٹرانسفر کر دیا، جس کے بعد اب باقاعدہ طور پر مقدمہ جو ہے وہ درج کر لیا گیا ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ گزشتہ روز یہی کیسز ہیں جن کی بنیاد پر وزیر اعظم نے ایک ہائی لیول کمیٹی بنائی تھی، جوائنٹ انٹیلیجنس کے لوگ جو ہیں وہ اس میں شامل کیے گئے تھے، جس میں نہ صرف آئی ایس آئی بلکہ ایف آئی اے کے لوگ جو ہیں وہ بھی اس جے آئی ٹی میں شامل تھے جنہوں نے اس کی تحقیقات کرنی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔
محکمہ ماحولیات نے پنجاب کی تمام ہاؤسنگ سوسائٹیز میں گھروں کی تعمیر میں سیپٹک ٹینکس بنانا لازمی قرار دے دیا ہے۔ صوبے کے ڈپٹی کمشنر سمیت تمام انتظامی اداروں کو مراسلہ ارسال کر دیا گیا ہے۔ مزید تفصیل جان لیتے ہیں، نمائندہ سما دانیال عمر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی دانیال، بتائیے۔ دیکھیں، پنجاب کی ہاؤسنگ سوسائٹیز میں گھروں کی تعمیر میں سیپٹک ٹینکس لازمی قرار دے دیے گئے ہیں۔ ہر گھر میں 3 خانوں والا سیپٹک ٹینک ہوگا، جس کے سوسائٹی کی سطح پر ٹریٹمنٹ پلانٹ ہوگا، وہ بھی اس کے ساتھ لازمی قرار دیا گیا ہے۔ اور محکمہ ماحولیات نے تمام انتظامی اداروں کو مراسلہ ارسال کر دیا ہے۔ ڈی جی ماحولیات کے مطابق سیوریج واٹر زیر زمین پانی اور آبی ذخائر کو آلودہ کر رہا ہے اور پانی سے پھیلنے والی بیماریوں کا خدشہ بھی بڑھ گیا ہے۔ عمران حامد شیخ کے مطابق 3 خانوں والے سیپٹک ٹینک میں جو موجود کیمیائی مادے ہوتے ہیں ان میں کمی لائی جا سکتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو 5 مرلے کا گھر ہوگا اس میں ٹینک کی لمبائی 6 فٹ ہوگی، جبکہ 10 مرلے کے گھروں میں 9 فٹ کے سیپٹک ٹینک کی شرط عائد کی گئی ہے۔ اسی طرح ایک کنال کے کمرشل پلازا کے لیے 10 فٹ کا جو سیپٹک ٹینک ہے 3 خانوں والا، وہ لازمی قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح محکمہ ماحولیات نے جو حکم ہے اس کو فوری طور پر نافذ العمل قرار دیا ہے اور تمام نئی ماحولیاتی منظوریوں میں سیپٹک ٹینکس کی شرط کو لازمی قرار دیا گیا ہے اور ڈپٹی کمشنر پنجاب کو زمین کی منظوری کے وقت عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ جی، بہت شکریہ آپ کا۔ سیلاب سے متاثرہ M5 پر یک طرفہ ٹریفک بحال کرنے کا فیصلہ، وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کی ہدایت پر وفاقی سیکٹری موقع پر موجود ہیں۔ چیئرمین NHA کے ہمراہ جلال پور میں M5 کا معائنہ کیا۔ وفاقی سیکٹری برائے مواصلات کا کہنا تھا کہ انجینئرز اور متعلقہ حکام کو M5 پر ٹریفک جلد بحال کرنے کی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ موٹر وے کو سیلاب سے 4 مقامات پر نقصان پہنچا ہے، اس کے ازالے کے لیے تیزی سے کام جاری ہے۔ موٹر ویز اور سڑکوں کی جنگی بنیادوں پر بحالی ہو رہی ہے۔ M5 کی بحالی کے ساتھ ساتھ مزید نقصان سے بچانے پر بھی کام جاری ہے۔ ضلع ملتان میں شاہراہوں کی بحالی پر آج منتخب نمائندوں اور انتظامی افسران سے دوبارہ مشاورت کی جائے گی۔ کوٹری ڈاؤن اسٹریم میں پانی میں مسلسل اضافہ، فقیر جو گوٹ بند پر پناہ لینے والے ٹھٹا کے سیلاب متاثرین امداد کے منتظر ہیں۔ تفصیلات بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے زہیر علی۔ جی بالکل، پنجاب میں تباہی مچانے والا سیلابی ریلا جو ہے وہ سندھ میں داخل ہو گیا، جس کی وجہ سے کوٹری ڈاؤن اسٹریم کے اندر مسلسل پانی کی سطح جو ہے بلند ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے ٹھٹا سجاول پل کے قریب کے اطراف کے جو کچے کے علاقے ہیں وہ آہستہ آہستہ وہ زیر آب آ رہے ہیں۔ اس وقت میں فقیر جو گوٹ پہ حفاظتی بند پہ موجود ہوں، جہاں پہ ناتھو جنگائی کے جو متاثرین ہیں گوٹ کے، وہ انہوں نے حفاظتی بند پہ آ کر کے پناہ لے لی ہے۔ متاثرین اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ضلع انتظامیہ کی جانب سے کیا۔ بھائی مجھے سب سے پہلے بتایا کہ آپ کو کیا جو ہے ضلع انتظامیہ کی جانب سے دیا گیا ہے اور جانوروں کو کھانا کھلانے کا لے جانا؟ ہمارے کو کچھ بھی نہیں دیا ہے، آتے جاتے دیکھ کر جاتے، کچھ بھی نہیں دے رہا ہے۔ ہمارے کو چھوڑو، ہمارے بیس کا گھاس نہیں ہے، ادھر سے ہم جاتے ہیں سجالتے سارے دن منا لگ جاتا ہے، اسی مشکلات ہوتی ہے روڈ پہ، ہمارے بیس کا گھاس باس نہیں ہے، اس لیے ہم لوگ یہاں پہ ہو رہا ہے، کوئی ہماری دیکھ ہی نہیں رہا ہے۔ آفیسر لوگ آتے جاتے ہیں، ہمارے کو منا پہچانتے ہی نہیں ہے کون ہے کون نہیں ہے۔ مچھروں کی بودات سے انہیں کافی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جبکہ ضلع انتظامیہ کے افسران یہاں سے آتے جاتے ہیں لیکن ان کی کوئی بھی داد رسائی نہیں ہو پا رہی۔ جی